اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے جس طرح مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی، مالک دو جہاں اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بیان اور آپ لوگوں کے سماع کے بعد اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نبیوں کا ذکر فرماتے ہوئے اور رسولوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض دوسروں پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور رسولوں میں سے کوئی رسول اس شان والا ہے، اس عظمت والا ہے، من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ کوئی وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام فرمایا، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام کیا، ان رسولوں میں سے کوئی ایسا رسول ہے اور کوئی ایسی شان اور ایسی عظمت والا اور ایسے مرتبے والا رسول بھی ہے، ورفع بعضهم درجات، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا مقام اور بلند شان و عظمت عطا کی ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بہت زیادہ درجے عطا فرمائے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رسولوں کی فضیلت بیان کی، پھر بعض رسولوں کی بعض پر فضیلت بیان کی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات سے مراد جناب حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور اگلے حصے کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں ورفع بعضهم درجات، کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے رتبے عطا کیے، بڑی شانیں عطا کی، بڑی عظمتیں عطا کی اور بلند مقام عطا فرمایا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی ہیں۔ حضور تاجدار کائنات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب شانیں، بے حساب عظمتیں اور بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ نبی اور رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں جب مبعوث فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کو، رسولوں کو اپنی نبوت اور رسالت کی تائید کے لیے معجزات بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ معجزہ ہوتا ہے اور وہ معجزے کے ذریعے سے نبی اور رسول آ کر لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول یا نبی بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اور نبی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں دے کر ہمیں اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا کیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام، الغرض جتنے بھی نبی آئے ہیں نا کائنات کے اندر، وہ سارے نبی معجزات لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے انہیں معجزات، تاکہ لوگ جب ان سے یعنی رسولوں سے، انبیاء علی نبینا و علیہ السلام سے جب ان کی نبوت یا رسالت پر دلیل طلب کرے تو نبی اور رسول فوراً ان کو معجزہ دکھا کر یہ بتلا دے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، یہ معجزہ۔
اور معجزہ ویسے اس چیز کو کہتے ہیں وہ کام جو عام نہ ہو، خلاف عادت ہو، جو ہر کوئی نہ کر سکے۔ خلاف عادت کام نبی اپنی نبوت کی تائید میں جو خلاف عادت کام نبی سے ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ خلاف عادت ہو، عقل کو حیران کر دینے والا ہو، اور نبی اس کو اپنی نبوت اور رسول اس کو اپنی رسالت کی تائید میں لوگوں پر ظاہر کر دے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، لیکن قربان جائے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب مبعوث فرمایا، حضور جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر عطا فرما دی۔ سراپا معجزہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر حضور کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی سراپا معجزہ تھی، اور جتنے انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معجزات لائے ہیں نا، معجزات، وہ سارے کے سارے معجزات ان کی زندگی میں دیکھے جا سکتے تھے، ان کی ظاہری حیات کے اندر معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا کیا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پرندے کی صورت بناتے، پرندے کی صورت، مٹی سے آپ کہہ لیں، اس کی صورت بناتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر پھونک مارتے نا، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا تھا۔ اور جتنا بڑا بھی مریض ہو اور مرض جتنا شدت کا ہو اور جس سٹیج پر بھی وہ پہنچ چکا ہو مرض کے لحاظ سے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مریض پر دم کرتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت عطا کر دیتا تھا، حتیٰ کہ برس کے وہ جو جسم سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں جسم کے اوپر، اس کو برس کا مرض کہتے ہیں، کہ وہ برس کے مریض بھی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے جاتے، آپ اللہ کے حکم سے ان کو بھی صحت عطا کر دیتے تھے، شفات۔ لیکن یہ جتنے بھی نبی علیہ السلام معجزات لے کر آئے، وہ معجزات ان کی ظاہری زندگی میں دیکھے جا سکتے تھے، ظاہری زندگی میں، اور جب وہ تشریف لے کے چلے گئے تو معجزات بھی ان کے ساتھ۔ لیکن کمال ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، شہنشاہ دو عالم کا اور شہنشاہ کائنات کا، کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معجزات لے کر آئے تھے نا، تو معجزات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر رہ گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ قرآن مجید آج بھی موجود ہے۔ کوئی ہم سے سوال کرے کہ تم اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھاؤ، تو ہم قرآن مجید ان کے سامنے کر دیں کہ دیکھو اللہ نے میرے آقا کو وہ کتاب عطا کی ہے جو آج تک 1400 سال پہلے جس شکل میں تھی اور جن حروف کے ساتھ، جن آیات کے ساتھ تھی، آخر جب تک اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے وہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی، قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ یقیناً یہ معجزہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے حدیث پاک ہے بڑی خوبصورت، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا رب کائنات کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تلاوت کرنے والے کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، تلاوت کرنے والے کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن مجید رب کا کلام ہے، اور جب دل چاہے نا اللہ سے کلام کریں تو قرآن مجید کھول لیا کرو، تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا کر رہا ہوگا جی، باتیں، یہ رب کا کلام ہے۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کائنات، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لا تعداد معجزات ہیں، اور معجزہ وہی میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی، معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ہو اور نبی اس کو اپنی نبوت کی تائید میں، نبی علیہ السلام
کوئی بھی نبی اس کو اپنی نبوت کی تائید کے اندر لوگوں پر ظاہر کر دے اور اس سے مقصد خیر ہو، سعادت ہو، لوگوں کی رہنمائی ہو، لوگوں کی بھلائی ہو، تو اس کو معجزہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لا تعداد معجزات ہیں۔ ان معجزات میں سے آج میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر کرنے کا دل چاہا میرا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب جنگ کے اندر تھی نا، وہ 21 کھجوروں والا واقعہ سنا، تو جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کے اندر باقی بھی کھجوروں والے معجزات آ گئے، جو کھجوروں کے حساب سے میرے کریم آقا علیہ السلام کے معجزات تھے۔ ابو ہریرہ کی 21 کھجوریں میرے آقا نے فرمایا کہ نکال دو، انہوں نے نکال دی، سارا لشکر کھا کر چلا گیا۔ میرے آقا نے ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ گن لو، کوئی کمی تو نہیں آئی انہیں کھجوروں کے اندر؟ کمی تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ کم نہ ہو جائیں، کہ کم نہ ہو جائیں، میرے آقا بھی دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو جب سارا لشکر کھا کر چلا گیا نا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ آجا دیکھ لے، کمی تو نہیں آئی کسی قسم کی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جب گنا، جو کھجوریں 21 میرے ٹفن میں میرے باکس کے اندر تھی، سارا لشکر کھا کر چلا گیا، وہ 21 کی 21 باقی موجود تھیں، 21 موجود تھیں۔ میرے آقا نے پھر فرمایا ابو ہریرہ بس اس باکس کو بند کر لے، ڈبی کو بند کر لے، اس کو نا بالکل ایسے انڈیلنا نہیں، ڈھکن کھولنا، ہاتھ ڈال کر جتنا دل چاہے کھاتے رہنا، جب تک تو رہے گا ٹفن سلامت رہے گا، قیامت تک کے لیے یہ کھجوریں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں واقعہ ایسا ہوا، میں نے آقا کا زمانہ دیکھا، زمانہ ظہری دیکھا، حضور علیہ السلام کا، سیدنا صدیق اکبر کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی کا جب دور خلافت آیا نا، فرماتے ہیں وہ باکس میرے پاس موجود تھا، اور میرا جب دل چاہتا تھا، بھوک لگتی تھی، ہاتھ ڈالتا تھا، کھجوریں نکال لیتا تھا، اور کھجوریں ویسی کی ویسی باقی۔ تو یہ جب میں نے پڑھا نا، تو باقی معجزات بھی حضور کے آئے، اور وہ بھی ایمان کو تازہ کر دینے والے تھے، روح کو تازگی بخشنے والے تھے، کہ میرے آقا کو اللہ نے کتنی شانیں عطا کی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، اور بھوک کا موقع تھا غزوہ تبوک کے اندر جب چلے گئے لوگ، تو وہ بڑا مشکل غزوہ تھا، بڑا مشکل۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ساتھ ہیں۔ ابو ہریرہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب بھوک نے بہت ستایا نا، تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا مشکل موقع ہے، بھوک سے نڈھال ہو کے ہیں، اگر آپ اجازت دیں اونٹ ذبح کر لیا جائے اور کھانا بنا کر کھا لیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ اس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر سواریوں کی بڑی کمی تھی، ساز و سامان کی بڑی کمی تھی، اگر اس پر بات کریں تو بہت لمبا واقعہ آپ نے سنا ہوا، جس میں سیدنا صدیق اکبر سارا سامان لے کر آ گئے تھے اپنے گھر کا، اور بڑا مشکل غزوہ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا سارے اس کے اندر چلو، کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جب ہمیں اجازت مل گئی، لوگ اونٹ ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، عمر فاروق ملے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کرنے لگے اے عمر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے اجازت طلب کر لی ہے، اونٹ ذبح کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بھوک سے نڈھال ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ ذرا میرے ساتھ واپس چلو، میں ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں ایک عرض کرنی ہے، حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں، اگر اس کے بعد میرے آقا فرمائیں گے تو پھر ہم اونٹ ذبح کریں گے، لیکن مجھے ایک دفعہ چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ صحابہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم گئے، سیدنا عمر فاروق بھی آ گئے۔ عمر فاروق آ کر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اجازت تو دے دی، آپ کی اجازت ٹھیک ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں پہلے بھی کم ہیں، اگر ہم اونٹ ذبح کر دیں گے تو مزید سواریاں کم ہو جائیں گی، واپسی کا راستہ کٹھن ہے، مشکل ہے، یا رسول اللہ واپسی کا سفر بھی کرنا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عمر تو کیا کہتا ہے، تیری کیا تجویز ہے؟ عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تجویز یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہے نا تھوڑا تھوڑا ہم لے آتے ہیں، کرم آپ کر دیجئے، نظر کرم آپ کر دیجئے، وہ نظر کرم آپ کر دیجئے، ہمارے پاس جتنا تھوڑا تھوڑا ہے
لے ہم آتے ہیں اور آپ کیا کر دیجئے، نظر کرم کر دیجئے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لو آؤ بھائی، جس کے پاس جتنا ہے لے آئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جس کے پاس 2 کھجوریں تھی وہ 2 کھجوریں لے آیا، جس کے پاس تھوڑے سے جو تھے وہ جو لے آیا، جس کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا وہ روٹی کا ٹکڑا لے آیا۔ ایک سفید کپڑا بچھا دیا گیا اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس پر جو کچھ ہے نا اسی کے اوپر ڈال دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جتنا جس کے پاس بھی تھا، 2 کھجوریں تھی، 4 کھجوریں تھی، جس کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا اور جس کے پاس دودھ جو مرضی تھا، ساروں نے اس کپڑے کے اوپر رکھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نظر ڈال دی، اوپر نظر کر دی۔ وہ جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا نے نظر ڈالی اور حضور نے فرمایا بھائی آتے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر 10 لوگ آتے گئے، اپنا لیتے گئے۔ فرماتے ہیں کہ سارے لشکر نے جتنے بھی اصحاب تھے ساروں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اب جب سارے رج گئے، سیر ہو گئے، اب کوئی نعرے لگاتا یا نہ لگاتا، میرے آقا نے خود نعرہ لگایا، لوگوں سنو، اللہ بھی سچا، میں اللہ کا رسول بھی سچا، اللہ نے مجھے سچائی کے ساتھ بھیجا، اللہ نے معجزات کے ساتھ بھیجا۔ مانتے ہیں ابو ہریرہ کہ سارا لشکر کھا کر چلا گیا اور کھانا دیکھا، کھانا ویسا کا ویسا باقی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، میٹھا میٹھا اچھا اچھا کھاتے ہم ہیں پر کھلاتے وہ ہیں، کھاتے ہم ہیں اور کھلاتے وہ ہیں۔ یہ میرے کریم اور حضرت جابر کا سنیں کتنا سونا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب والد کا وصال ہوا نا، یہ بھی کھجوروں والا ہی ہے، یہ کھجوروں والے میں نے کہا آپ کو معجزات میرے کریم آقا کی سنیں کہ میرے آقا کے کتنے پیارے معجزات ہیں، اور یہ ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تاجدار کائنات بنا کر بھیجا ہے اور اختیار دیا ہے کہ اے محبوب تو جسے چاہے عطا کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا ہے، واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں لوگوں کو دیتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ میرے کریم آقا، اور دیکھیں نا میرے کریم آقا علیہ السلام کتنے پیارے معجزات ہیں۔ میرے آقا نے ایسے ہاتھ بڑھایا واپس کھینچ لیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے جنت میں ایک کھجور کے درخت پر خوشا نظر آیا، میرا دل چاہا اس کو اتار لوں۔ پھر آقا نے فرمایا میں اتار تو لاتا لیکن تم کھاتے رہتے ختم ہی نہ ہوتا، تم کھاتے رہتے قیامت تک کے لیے ختم۔ میں نے کہا چلو یار چھوڑ دیتا ہوں، تم جنت میں اس کے مزے لوٹ لینا، تم جنت میں اس کو۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے والد کا وصال ہو گیا، میرے والد کا کیا ہوا؟ وصال ہوا، اور میرے والد کے اوپر قرض تھا، میرے والد کے اوپر قرض یہودیوں کا تھا۔ اب یہودیوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، یہودی کہنے لگے کہ جابر تیرے والد نے میرا اتنا قرض دینا ہے، دوسرا کہنے لگا میرا اتنا دینا ہے، میرا اتنا۔ میں نے کہا یار ٹھہر جاؤ، میرا باغ ابھی کھجوروں کا پکا نہیں ہے، پک جائے گا نا، جس کا جتنا ہوگا ساروں کو۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم نہیں مہلت دیں گے، ہم مہلت۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو گئے کہ قرض خواہ جو ہے نا تو وہ مہلت ہی نہیں دے رہے، یہودی مان ہی نہیں رہے بات کو۔ اب کیا آپشن تھا؟ انہیں پتہ تھا کہ جب مشکل آئے حضور کی بارگاہ میں، قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہ قرآن نے راہ دکھلایا کہ تمہیں مشکل آئے تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، کوئی مشکل کی گھڑی ہو تو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا میرے حضور کے پاس جانا ہے، میرے آقا کے پاس جانا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والد وصال کر گئے، مشکل گھڑی آ گئی، میرے والد کے اوپر قرض تھا۔ یہودیوں کو میں نے کہا رک جاؤ، میں نے کہا رک جاؤ، باغ پکے گا نا، جب کھجوریں لگیں گی پھل پک جائے گا جب، تو جس کا جتنا قرض ہوگا میں دے دوں گا۔ میں نے آقا ساری یہودیوں سے کہا، جتنے بھی قرض خواہ تھے میں نے سب کو کہا، کسی نے میری بات کو مانا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہودیوں کی طرف پیغام بھی بھجوایا ہوگا، یہودیوں نے پھر بھی مانا نہیں۔ اب میرے آقا یہ کہہ دیتے نا جابر یار میں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے مانا نہیں ہے، نہیں۔ جب انہوں نے نہیں مانا نا، میرے آقا نے فرمایا جابر مجھے اپنے باغ کے اندر لے جا۔
کہاں تیرا باغ ہے وہاں لے جا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور تاجدار کائنات، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے باغ کے اندر لے کر گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر جتنی تھوڑی تھوڑی کھجوریں جو پک گئی ہوں نا ان کو لے آ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی کھجوریں لاتا گیا، تھوڑی سی ڈھیری بن گئی۔ میرے آقا نے نا نظر ڈالی، وہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، اب صدیق اکبر ساتھ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے دیکھا میرے آقا نے نظر کرم کر دی، بس ہمارے حضور نے ایک نظر کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جابر کو فرمانے لگے جابر اب کپڑے سے نا اس کو ڈھانپ دے، اس کو ڈھانپ دے، کپڑے سے ڈھانپ دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ڈھانپ دیا اور کیا ہوا؟ میں نے ڈھانپا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر ساروں کو بلا کر لیا، جس نے جتنا قرض لینا نا لیا۔ اب یہودی آ گئے، لین بن گئی، ایک لمبی لین، ڈھیری چھوٹی سی۔ میرے آقا فرمانے لگے جابر کپڑا نہیں ہٹانا، کپڑا نہیں ہٹانا، کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈالنا ہے، نکال کے دیتے جانا، نکال کے دیتے جانا، دیکھنا اللہ کا کرم ہوگا، سارے قرض لے کر چلے جائیں گے، کھجوروں میں کمی نہیں آئے گی، سارے قرض لے کر چلے جائیں گے، کھجوروں میں کمی۔ حضرت جابر کہتا ہے میں بیٹھ گیا، قرض کا آ گئے، سارے جمع ہو گئے، لائن بن گئی، اب میں نکال کر دیتا جا رہا ہوں، دیتا جا رہا ہوں، ایک آیا لے کر گیا، دوسرا آیا لے کر گیا، تیسرا آیا لے کر گیا، چوتھا آیا لے کر چلا گیا، سارے قرض کا ختم ہو گئے۔ میرے آقا فرمانے لگے جابر ہو گیا کام؟ آقا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ان کا تو کام ہو گیا، اب مدینے کے غریبوں کا کام نہ کریں۔ آئے ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا مدینے کے غریبوں کا کام نہ کر دے۔ آقا آپ کی مرضی جیسے۔ میرے آقا نے فرمایا جا مدینے کا جو بھی غریب نا بلا کر لے آ۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دوڑا اور میں صدا لگا رہا تھا او مدینے کے غریبوں، مدینے کے یتیموں، مدینے کے مسکینوں آج آ جاؤ۔ میرے آقا نے سخاوت کا دریا بہایا ہوا ہے، سخاوت کا دریا بہایا ہوا، میرے آقا کی سخاوت چل رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے، سارے غریبوں کو بلایا، یتیموں کو بلایا، مسکینوں کو۔ میرے آقا نے فرمایا جابر بس نکالتا جا، دیتا جا، اور جو جتنا مانگے اس کو دے، جتنا لے اس کو دو، جتنا لے دیتا چلا جا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں لیتا گیا، دیتا گیا، لیتا گیا، دیتا گیا، لیتا گیا، دیتا گیا، یتیم بھی ختم ہو گئے، مسکین بھی لے کر چلے گئے، یتیماں بھی لے کر چلے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر تیری بہنیں بھی ہیں، اب تیرے گھر کا کام نہ کریں، اور قرض خواہ کا بھی ہو گیا، یتیموں کا بھی ہو گیا، مسکینوں کا بھی ہو گیا، یتیماں بھی لے کر چلے گئے سارے، اور تیری بہنیں ہیں، چل اب نکالنا شروع کر اپنی بہنوں کے لیے۔ جابر کہتے ہیں میں نے نکالا، اپنے گھر کے لیے نکال لیا، سارے لے کر چلے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اگلی بات کتنی کمال کی ہے، میرے آقا نے فرمایا جا کے صدیق اکبر چلے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر وہ صدیق ہمارے ساتھ آئے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جا کر اسے بتلا دے، جا کر اسے بتلا دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے سیدنا صدیق کے پاس اور جا کر کہنے لگے اور صدیق آؤ میں تجھے بات بتلاؤں، اللہ نے بڑا کرم کر دیا حضور کے صدقے سے، بڑی محبت اور بڑے پیار سے آج جتنے معاملات سیٹ ہو گئے، کس طریقے سے سخاوت کا بادل برسا، آ میں تجھے بتاؤں۔ صدیق اکبر کہنے لگے چپ، اور مجھے کیوں بتلاتا ہے، اور مجھے کیوں بتاتا ہے تو کیوں؟ فرمایا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضور کے ساتھ گیا تھا، جب حضور نے نظر ڈالی تھی تیری کھجوروں کے اوپر، صدیق اس وقت سمجھ گیا تھا اگر ساری کائنات ہی کھجوروں کو کھا لے تو سارے سیر ہو جائیں گے، کھجوروں میں کمی نہیں آئے گی۔ اور صدیق کو بتانے کی حاجت، یہ صدیق کی بھی شان ہے یار۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے ہو، اور میں تو پہلے بھی عقیدت مند ہوں، میں تو پہلے بھی ماننے والا ہوں، میں تو پہلے میرے آقا علیہ السلام کا محب ہوں، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو اس وقت دیکھ لیا تھا جب حضور نے نظر دوڑائی تھی اور نظر کرم فرمائی تھی، صدیق جان گیا تھا ساری دنیا بھی کھا لے کھجوریں ختم ہوگی۔ اور شاعر نے پھر اب حضرت جابر کہتی ہیں کہ پھر میں نے آخر کے اندر حکم ہوا نا، میں نے کپڑا ہٹایا، کہہ رہے یقین جانے قسم سے غریبی لے کر گئے،
یتیم بھی لے کر گئے، قرض خواہ بھی لے کر گئے، میں نے اپنے گھر کے لیے بھی نکالا، کہہ رہے اللہ کی قسم جتنی کھجوریں تھی ایک دانہ بھی کم نہ ہوا، ایک دانہ بھی کم، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے یہ تو کہہ رہے ہوں گے نا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں گر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی نے، کیوں؟ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ معجزات تھے میرے آقا کو جو اللہ نے عطا کیے، ساری کائنات کھا کر چلی گئی سارے، اور کبھی کام نہ بن رہا ہو نا، حضور کا واسطہ، حضور کا وسیلہ دے کر، قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب تمہیں مشکل پیش آئے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا وسیلہ دو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری بگڑیاں بھی سنوار دے گا۔ اور قیامت کے دن اگر ہمیں چھٹکارا ملے گا تو ہمیں امید ہے، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، ہماری نمازیں ویسی نہیں ہیں، ہماری نیکیاں ویسے نہیں ہیں، اور ہمارے جتنے بھی صدقہ و خیرات ہیں ویسے نہیں ہیں جس پر ہمیں فخر ہو مان ہو، لیکن ایک ہی مان ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے بیڑا پار لگا دے گا، اس کے صدقے سے ہمیں کیا کر دے گا جی؟ بیڑا پار لگا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کا دیوانہ بنے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین واخر دعوانا۔